الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل سوشل میڈیا پر مفتی دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کا ایک ٹرینڈ مارک چل رہا ہے، اور اس میں اکثر احباب نے یہ ہم سے سوال کیا کہ بھئی مفتی دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کو کیا ہوا ہے کہ ان کا آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ ان کا جو چرچا چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ زید نامی بندہ کون ہے جس کے متعلق ہو دعوت اسلامی کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ زید یا بکر جو ہے، یہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ زید یا بکر کو فار ایگزامپل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مثال کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض مفتیان کرام سے یا علماء دین سے اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے تو فلاں بندے نے مثال کے طور پر سوال کیا کہ اس طرح کے معاملات ہیں، تو مفتیان کرام یا علماء دین جو ہے وہ اس سوال کا جواب زید یا بکر نامی ایک شخصی نام لے کر اور مثال کی طور پر سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مفتی صاحب سے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ ایک بندہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں، اور کہتا رہتا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، یعنی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑ دیں گے تو وہ صدقہ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ صرف مروی حدیث ہے۔ یہاں پر جو ہے میں عرض کرتا چلوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو نیم رافضی ہیں، انہوں نے ایک بڑے دعوے اور چیلنج کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کے دوران انہوں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے جو ہیں وہ خاص اکیلے ہی تنہا راوی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب سے سوال کیا گیا، تو نام تو اس شخص کا نہیں لیا گیا، یعنی حنیف قریشی کا نام نہیں لیا گیا، زید کا نام مثالی نام لے کر، اور مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ مفتی صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتی اس بارے میں کہ زید کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، یعنی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، کہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ممکن ہے کہ ان سے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو۔ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے الفاظ ہیں کہ ممکن ہے کہ ان سے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، یعنی کہ کیا یہ واقع ہے کہ صرف حضور علیہ السلام کی یہ کا فرمان لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کیا یہ صرف سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے؟ تو اس لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ زید کی بات الجواب فرماتے ہیں کہ زید کی بات مکمل طور پر باطل و مردود ہے، یعنی جس بندے نے یہ کہا کہ صرف اکیلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تنہا اس حدیث پاک کے راوی ہیں، تو وہ اس کا قول اور اس کی جو بات ہے وہ مردود ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے مفتی صاحب نے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب نے حنیف قریشی کو مردود قرار دیا کہ اس کی بات، اس کا
جو قول ہے وہ بالکل مکمل طور پر باطل اور مردود ہے، اور مردودیت و بطلان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا روایت کہہ کر وصف ڈالنا ممکن ہے کہ سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو۔ یہ جملے وہی ہیں جو منکرین احادیث جدیدیت کے شکار ہو اور خبر واحد حدیثوں کے منکر جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جملہ اسی گمراہی کی طرف قدم اٹھانا اور دین کے 2/3 سے زیادہ ذخیرہ کو مشکوک بنانے کا طریقہ ہے۔ زید کے قول کے مردود باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ محدثین نے اس حدیث کے متواتر ہونے تک کی صراحت کی ہے۔ 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ حدیث مبارکہ کے مروی ہیں۔ گزشتہ کلپ میں ہم نے یہ حدیث پاک کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اس کے حدیث جو راوی ہیں اس حدیث پاک کے متواتر 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث کے ان سے حدیث پاک مروی ہے۔ تو یہاں پر مفتی دعوت اسلامی کا بھی یہی فرمان ہے کہ اس حدیث کے متواتر ہونے تک کی صراحت کی ہے، اور 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور بکثرت کتب میں اس حدیث کی تخریج کی گئی ہے۔ زید کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سطحی علم رکھتا، ہوائی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ قریشی صاحب جو ہیں وہ سطحی علم رکھتا ہے، ہوائی باتیں کرتا ہے تاکہ اور علم حدیث سے نا آشنا ہے، کتب احادیث کے مطالعے سے محروم، فہم دین سے فارغ، اور علم الحدیث و علم العقائد سے جاہل ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک فیصلے میں یہی حدیث مبارک حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک جماعت کے سامنے بیان کی، اور سب سے معلوم کیا کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جس کا سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے سنی ہے۔ جو گزشتہ کلپ میں ہم نے اس بات کا عرض کیا ہے کہ اس میں یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہم نے وہاں پر عرض کی ہے کہ جس میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک جماعت کے سامنے حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک پڑھی اور ان سے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے؟ تو تمام جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس محفل میں موجود تھے تو حاضرین مجلس نے کہا کہ ہاں ہم نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ تو یہاں پر جو حنیف قریشی صاحب کا جو قول ہے وہ بالکل باطل اور مردود ہے، لہذا حنیف قریشی صاحب اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ سے دعاگو ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں مسلک اعلی حضرت رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ پر پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت پر پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اہل بیت اطہار سرکار کریم علیہ السلام کی آل پاک سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔